علم، ادب اور اخلاق کی دنیا میں ایک روشن ستارہ تھا ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا۔ وہ صرف ایک تعلیم یافتہ خاتون نہیں بلکہ سوچ اور سمجھ کی روشنی تھی۔ ان کی زندگی علم اور انسانیت کی خدمت میں گزری۔ وہ بیاں کرتی تو الفاظ دل میں اترتے اور لکھتی تو سوچ سمجھ بدل دیتی۔ لاہور سے لے کر دنیا تک انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ خواتین کی تعلیم، اردو زبان اور انسانی حقوق کے لیے ان کی کوششیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آج 10 نومبر 2025 کو یہ روشن دیا بجھ گیا، مگر ڈاکٹر عارفہ کا علم، ان کا انداز گفتگو، ان کی سوچ، ان کی سمجھ اور ان کی جو تربیت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسا جذبہ تھا، ان کے الفاظ میں وہ مٹھاس تھی کہ جو بھی بندہ سنتا تھا، جو بھی بندہ اس کو پڑھتا تھا، جو بھی بندہ اس کی آواز کو سنتا تھا، اس کے اندر ایک تربیت آ جاتی تھی۔ ابھی میں آپ کو ان کے کچھ ایسے الفاظ بیان کروں گا جن کو سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے واقعی وہ ان کا انداز گفتگو، ان کی سوچ، ان کی تربیت نوجوانوں کے لیے ایک انمول تحفہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت اور زمانے کا فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم درد مند ہونا شروع نہ کریں، ہم ایک دوسرے کا درد نہ سمجھیں۔ ہمارے سامنے کوئی بندہ تڑپ رہا ہے، کوئی کسی مجبوری میں ہو، پھر بھی ہم اس کا درد نہیں سمجھ سکیں، اس ٹائم کہتی ہے کہ فاصلہ ہوتا ہے جب ہمارے اندر سے درد مندی کا وہ جذبہ ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں درد مند اس چیز کا نام ہے کہ ہم زندگی اور زندہ رہنے والوں کی قدر کریں۔ ہمارے ہاں احترام کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم نیچے ہو گئے۔ آج کل کے دور میں اگر ہم کسی بندے کو عزت دیتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ تربیت سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی عزت زیادہ ہو گئی مجھ سے، اس کا مقام زیادہ ہے، اس لیے کہیں مجھے اس سے احترام سے بات کرنی پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے سے اونچا کوئی بندہ ہو تو اس کے سامنے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، لیکن اگلا والا بندہ اگر تھوڑا سا کمزور ہو تو اس کے سامنے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے کہ احترام کا مطلب گویا ہم نیچے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں عاجزی سے بڑی کوئی خوبی نہیں، عاجز بندے کی جو خوبی ہے وہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ درد مندی کی جو متاع ہے اس کو تہذیب سے باوضو رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جسموں کی عصمت ہوتی ہے، فکر، عمل، نیت، اخلاص کی جو عصمت ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قوی تر ہے۔ زندگی کی عصمت کا نام کہتی ہے اخلاق ہے۔ آج کل کے دور میں اخلاق کی ویسے بھی معاشرے میں بہت کمی ہے۔ جس معاشرے میں تعلیم اخلاق کو پس پش ڈالنے کے لیے استعمال ہو، وہاں قوموں کی صرف پستی ہی پستی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اگر نوجوان تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کوئی بڑے ترم خان ہیں، وہ دوسروں کی عزت، دوسروں کا احترام کرنا بالکل بھول جاتے ہیں، کیونکہ تربیت سکھاتی ہے جتنا دامن ہے اس میں جینا سیکھ لو۔ ان کا معاشرے کے بارے میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اس نے ہمیشہ معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، معاشرے کے اندر اخلاق اور معاشرے کو اخلاق سے پر نور کرنے کی کوشش کی ہے۔ معاشرے میں اخلاق کا کہتی ایک قانون بنے۔ آج کل کا جو دور ہے زوروری کا ماحول ہے جس میں قانون صرف جنگل کا رہ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا ہے، آج کل کے دور میں یہی ہو رہا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے بندے کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو کہتی ہے کہ جب بھی کوئی اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا ہے تو تعلیم، اخلاق، تہذیب، یہ جو چیزیں ہیں، تربیت ہے، وہیں مر جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جب ہم سب آپس میں مل جاتے ہیں، ہم ہر کوئی ایک حرف کی طرح ہے، جب ہم مل جاتے ہیں تو لفظ بن جاتے ہیں۔ کہتی ہے کہ زندگی میں بجائے غم، غصہ اور نڈھال ہونے کے جتنا کچھ مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اخلاق سے جینا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ تمیز اور تربیت سے ملیں، تاکہ یہ جو معاشرہ ہے ایک درسگاہ بن جائے، یہ
تاکہ یہ جو معاشرہ ہے وہ خوشحال ہو جائے۔ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنی چال بدلے، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چال بدلے، فقط ساقی بدلنے سے میں خانہ نہیں بدلے گا۔ اس نے ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ محبت کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بہتر سلیقہ نفرت کا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر نفرت کرتے ہیں تو صرف اس میں دشمنی پال لیتے ہیں۔ اب ہم محبت اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں نفرت کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔